دنیا میں دو قسم کے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ نظریاتی ہوتے ہیں، ان کا کوئی خاص نظریہ ہوتا ہے، کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پہلے وہ اس کی آواز ذرا ٹھیک کریں، مائک کی اس کو ذرا درست کریں، وہ ٹھیک چل رہا تھا دوسرے والا، اس کو بھی ذرا درست کریں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو خالص نظریاتی ہوتے ہیں، کسی خاص نظریے اور سوچ کے مالک لوگ ہوتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ان کی جب سوچ پوری طرح انشراح صدر کا شکار ہو جاتی ہے، قائل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے مناسب بندوبست کرتے ہیں اور جدوجہد سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نظریاتی نہیں ہوتے، بس صبح نکلے ہیں، پیسہ کمانا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے، کچھ تھوڑا سا اپنی جائیداد میں، مال و دولت میں اضافے کا شوق پیدا کرنا ہے، اسی کے گرد ان کی زندگی گھومتی ہے۔ پھر انہیں جس طرح ہر تاجر آدمی کو، ہر کاروباری بندے کو دنیا کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے، ان لوگوں کو بھی بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ نظریاتی نہیں ہوتے، کیونکہ مقصود صرف سودا بیچنا ہے۔ تو سودا بیچنے والا بندہ جو ہوتا ہے اسے گاہک کی مرضی کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ نظریاتی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھلتے نہیں، بلکہ وہ اپنے مطابق لوگوں کو ڈھال لیتے ہیں۔ یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیغام اولیاء ہے، اور یہی وہ درس ہے جو صفہ کے چبوترے سے پھوٹتا ہے اور پوری امت میں تقسیم ہوتا ہے۔ نظریاتی زندگی، نظریاتی سوچوں پر غلبہ نظریے کا۔ اسلام ایک نظریہ ہے، یعنی اسلام ہمیں یہ سوچ دیتا ہے کہ رازق تمہارا اللہ ہے، مالک تمہارا اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا، یہ اسلام نظریہ دیتا ہے۔ جب بندہ نظریاتی ہو جاتا ہے نا، نظریاتی کہ مجھے روزی دینے والا اللہ ہے، پھر غور کرے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب اسے انشراح صدر حاصل ہوتا ہے کہ اللہ نے روزی دینی ہے، تو پھر اس کی ساری دکان گاہکوں کے بھری ہوئی ہو نا، ساری، اور مہنگا ترین سامان خریدنے والے گاہک موجود ہوں، تو اذان ہو جائے تو وہ دکان اس لیے بند کر دیتا ہے کہ روزی کا حق نہیں دینی، روزی تو اللہ نے دینی ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ نظریاتی آدمی ہے، اس کی ایک سوچ ہے، وہ سوچ کے مطابق وقت گزارتا ہے۔ جب نظریاتی لوگ ٹائم گزارتے تھے دنیا میں، فکری لوگ، اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بندہ نظریاتی ہے اس کی بات فوری طور پر تسلیم بھی کر لی جائے، یہ بھی ضروری نہیں، لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دے گئے، شہادت ہو گئی، بچوں سمیت نثار ہو گئے دین پر، لیکن یزید تو 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا، اگلے دن انقلاب نہیں آیا، اس نے 4 سال وقت گزار لیا۔ معنی کیا ہے کہ نظریہ قائم کر دیں زندگی میں، ایک نظریہ چھوڑ جائیں۔ 4 سال وہ حکومت پہ رہا، لیکن آج بھی کوئی اپنے آپ کو اس کا وارث کہنے کو تیار، جن کا دل بھی کرتا ہے نا بڑا اس کے قریب ہونے کہ وہ بھی ذرا جھچک کے نام لیتے ہیں، اور ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سویرے آپ کا نظریہ غالب آ جائے، ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، کبھی حضرت یوسف کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، لگ جاتا ہے وقت، لیکن یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، جس ملک کے قیدی ہیں اسی ملک کا رب نے انہیں حکمران بنا دیا ہے۔ تو زندگی نظریاتی ہونی چاہیے، کچے پکے فیصلے، صبح کچھ سوچنا، دوپہر کچھ سوچنا، رات کو اور ارادہ کرنا، کوئی ساری زندگی طے ہی نہ کرنا کہ دراصل میں کیا ہوں، مجھے کدھر جانا ہے، میرا منصوبہ کیا ہے، میری مقصود حیات کیا ہے، کوئی ایسی ترتیب ہی نہ لگانا۔ میں نے دیکھا ہے بڑے باصلاحیت، باوقار، وزادار لوگ
لیکن وہ کوئی کام نہیں کر پاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی نہیں بنایا جاتا. جو لوگ نظریاتی تھے وہ پھر کسی جگہ الجھے نہیں. رستے میں بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں جب بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے, بڑے بڑے بنگلے بھی آتے ہیں, لیکن اگر تو اس کی کوئی منزل ہے تو پھر وہ کسی بنگلے کو دیکھ کر رکتا نہیں, کسی گاڑی کو دیکھ کر وہ رکتا نہیں, بلکہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, مالک کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیک لے, سانو کی لگے کسی اور دے نال. نظریاتی لوگ سفر کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو دنیاوی معاملات گزارنے سے منع نہیں کیا. دو باتیں ہیں, ایک ہے دین کا محمود عمل پسندیدہ, ایک ہے دین کی اجازتیں. دین کی اجازت یہ ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہے تو آپ بہترین کوٹھی بنائیں, آپ کے پاس جائز پیسے ہیں تو مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھیں, اجازت ہے دین. لیکن ایک ہے رسول پاک کا اپنا طریقہ, ایک ہے نبی پاک کی اپنی سوچ, حضور کا اپنا طرز حیات. وہ کیا ہے؟ حضرت عمر اپنے مزاج کے لحاظ سے تباً سخت آدمی ہے اور سخت اصول پر ہے, ضدی سخت نہیں, اصولوں پر سخت ہے. اور صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے گئے تو یہ ایسی فٹافٹ رو دینے والے آدمی نہیں تھے. حضور کی زیارت کی تو محبوب آرام فرماتے, حضور اٹھے. نبی پاک اٹھے حضرت عمر سے ملنے کے لیے تو ذرا کمر مبارک سے کپڑا ہٹا تو موٹے موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے نا کہ موجودی منجی عقیدہ سی, اس کے نشان حضور کی کمر مبارک پر. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درد میں رو پڑے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کس طرح پہ اتنی موج کر رہے ہیں, اور آپ یہاں اس تکلیف میں ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حضور کا فقر اختیاری ہے. توجہ ہے میری بات پر آپ دوست؟ نبی پاک کا جو فقر ہے وہ فقر اختیاری ہے. حضور نے جان بوجھ کے اختیار کیا, اس پر حضور مجبور نہیں, بلکہ وہ تو دو جہاں کے شاہ ہیں, بس پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. نبی پاک علیہ السلام کا یہ فقر اختیاری ہے. حضرت عمر رو پڑے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دشمنان دین اتنی آسانی اور آسودگی میں وقت گزار رہے ہیں اور آپ محبوب خدا ہو کہ اس کیفیت میں. تو حضور نے نا حضرت عمر کو نظریہ سمجھایا. آپ کی توجہ ہوگی میری بات پر. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو نظریہ سمجھایا. حضور فرمانے لگے عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانیاں حاصل کریں اور آخرت میں رسوا ہو جائے, اور فرمایا ہم دنیا میں تھوڑی دقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا کوئی نظریہ ہے, اور اگر کوئی پروگرام نہیں تو پھر سارا دن گزر جاتا ہے بندے کا, سارا ٹائم کپڑے بنانے, جتیاں خریدنے, گھڑی لے لے, مہنگا موبائل کہاں سے ملے گا, وہ ڈیزائن بدل گیا. بڑے بڑے سیانے بندے کئی گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے, انہوں شیشے سے جھوٹ بولنا نہیں, اس نے دسنا جو ہے یہ اس کو زور لگا رہا ہے کہ تھوڑا جھوٹ بول, میری مرضی کے مطابق کہہ میں بڑا سونا لگ رہا. ٹائم ضائع ہوتا ہے, کوئی انقلابی کام نہیں کر پاتے. جو لوگ کام کرنے والے تھے نظریاتی تھے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے سمجھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا, اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں. ایک لمحہ بھی زندگی میں انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا سوائے بد عقیدہ اور بد مذہب کے. آپ لوگوں سے ہمیشہ اچھی امیدیں وابستہ رکھیں. خیر تو زندگی نظریاتی ہو کچھ کرنے کا. حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑی وسعت آ گئی تھی.
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت لے کے بحرین سے واپس آئے تھے تو وہ اتنا بڑا ڈھیر تھا مسجد نبوی شریف میں کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے نا، بڑے قد والے، وہ بھی اس مال کے پیچھے چھپ رہے تھے، اتنا مال کا ڈھیر آیا۔ وسعت آ گئی، اب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو حدیث بھی موجود ہے کہ اس کا اثر دیکھنا رب پسند کرتا ہے۔ وسعت آ گئی، اب نا کچھ چیزیں ذہن میں لوگوں کے آ جاتی ہیں۔ ویسے بھی جو ہمارے بچے ہیں نا آج کل، نئی نسل مشورے بھی زیادہ دیتی ہے، تو صحابہ نے بھی اکٹھے ہو کے ایک مشورہ کیا کہ یار اللہ نے وسعت بھی دے دی ہے، 25 ہزار دینار، 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو مال غنیمت میں ملنے لگے، پر عمر کا کرتا وہی پرانا پابند لگے ہوئے۔ اللہ نے گنجائش دی ہے تو لباس بدلنے میں حرج کیا ہے؟ بچے مشورے دیتے ہیں نا۔ وہ میں ایک دن اپنے علاقے میں ہی ایک شادی پہ جا رہا تھا تو میرے بڑے پیار والے ہیں وہ سنگی، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو میرے آگے وہ چل رہے تھے، وہ بھی مدعو تھے شادی میں، تو پتر اپنے والد صاحب سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ابا جی اتنے نہ جا کے انہیں میٹھے چولاں کے سالن پا کے نہ کھایا ہوگی، بےزتی ہوندی بندے دی، یہ آپ چھوڑ دے کام۔ تو میں تھوڑا سا پیچھے تھا، میں نے اس کو بیٹے کو جا کے میں نے کہا یار تو اصل میں لیٹ آیا، جلدی آ جاتا تو نہ سیانا ہونا سی سارے، اس لیے تھوڑے نادان رہ گئے کہ آپ دیر سے آئے۔ بچے مشورے دیتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے حالات بدل گئے جی، اب تو یہ ہو گیا جی، اب تو وہ کرنا پڑے گا، مزاج ہوتا ہے، سارا کچھ تبدیل ہونا چاہیے، دور کے ساتھ بدلنا چاہیے، لیکن نظریات تو نہیں نہ بدل جانے چاہیے، عقائد میں تو فرق نہیں نہ آ جانا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم سے عرض کرنی ہے کہ جناب کرتا تو نیا لے لے، وسعت بھی اللہ نے دیا، کوئی پھٹا پرانا اتنے پابند لگے ہوئے۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے میٹنگ ہو گئی، کہنا ہے جی، جب طے کر لیا تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے سیانے تو بڑے ہوتا ہے تو کر لیا ہے کہ حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لے، پر اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو سیدنا عمر سے بات کرے گا۔ وہ بندہ دلیر ہے تمہارے پاس؟ حضرت ابو دردہ کہنے لگے ہاں جی ہے نا ایک بندہ۔ کہا کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا۔ حضرت شیر خدا جو بھی فرمائیں گے جناب فاروق اعظم قبول کریں گے۔ حضرت مولا علی سے عرض کی حضور دیکھیں بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کا انداز وہی پرانا، اسی ترتیب سے سادہ زندگی نہ ذرا آسان ہوتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ سادہ زندگی ذرا میرا بندہ پٹھے بڑھ کے وضو کر کے آ جاندہ ہے نا، تو انہوں پچھے بھی جگہ مل گئے تیرا گزارا ٹھیک ہے نا، تو جس کرمالے نے سوٹی جل سے نہیں سویا ہے اور اس نے کتنے سارے پیسے دے کے جناب اس نے بال سیدھے کرائے ہیں، تو وہ تو بڑی ٹینشن میں رہتا ہے کہ سو میں اتنا کچھ کیتا ہے تو ان تکدہ بھی کوئی نہیں پیا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سادہ زندگی اس میں بندہ آسان ہے، جہاں بٹھا دو بیٹھ گیا، جہاں وقت آیا گزار، جیسے کسی دیکھو جو بھی نہ لگ دے، نہ کوئی زیادہ دربی، اپنا رستہ اپنی سمت، کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا ہے، مولا علی سے کہا کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ یہ کرتا نیا خریدے، ان کو بھی تو وہ مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن عجیب بندہ ہے، 50,000 دینار ملتے ہیں تو مسجد سے نکلتا ہے تو گھر جانے سے پہلے سارے بانٹ دیتا ہے، کرتا خریدنے میں حرج کیا ہے؟ حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، حرج بھی کوئی نہیں، جتنا عمر کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی حضرت عمر سے، تو پھر کون کرے گا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی، صدقے اس خاتون جہاں سے گزرتی تھی ان گلیوں کے اوسط کے، جن کے گھر آ کے محبوب فرماتے تھے میں یہاں سکون محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، حضرت عائشہ سے گزارش کی گئی، اماں جی نے پیغام بھیجا، ہر جگہ بندے کو اڑ نہیں جانا چاہیے، کچھ جگہ چپ کر کے بھی ہاں کرنی چاہیے، کوئی بندے کا ایسا گھر بھی ہونا چاہیے جہاں جو کہہ دیا جائے نا وہاں بندہ چپ کر کے بھی قبول۔ حضرت عمر کو بندہ ٹائم مانگتا تھا، فرماتا جاؤ دوڑ جو، کوئی ٹائم نہیں، لیکن سیدہ بڑے بڑے وزیر سفیر ملاقات کو چاہتے، فرماتے مصروف ہو خدمت امت میں۔ اماں جی کا پیغام گیا تو عمر دوڑے گئے،
سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے او جنج رکھے اسا اونج رہنا ہے. حضرت سیدنا عمر دوڑے گئے. اما جی کوئی حکم, یہ حضور کا کاشانہ نور ہے, محبوب کے گھر سے پیغام آیا ہے, حکم. سیدہ فرمانے لگی امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ جب اللہ نے وسعت دے دی, حضور کے زمانے میں ظاہری, حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ظاہری طور پر اتنی وسعت نہیں تھی جتنی اب فتوحات پر وسعت آئی ہے, تو اگر نیا کرتا لے لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں, کوئی بات نہیں. حضرت عمر کہنے لگے اماں کہ حکم ہو گیا, شام کو ہی آ جائے, لیکن ایک بات کرنے کی اجازت ہے, صرف ایک. عمر کیجئے. حضرت عمر رو پڑے, عرض کرنے لگے میں نا اسی لباس میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں, یہی انداز تھا. اسی طرح ابو بکر صدیق بلا لیتے تھے مشورے کرتے, میں نے نا یوں ہی ٹائم گزارا ہے, اسی طرح دل کرتا ہے اسی طرح ان کی بارگاہوں میں پہنچ جاؤں جس طرح یہ مجھے چھوڑ کے گئے تھے. اما جی حکم ہو گیا, کرتا شام ہی آ جائے گا, لیکن نظریاتی بندہ ہو, اگر موقع مل جائے قربان جائے. حضرت عائشہ صدیقہ چپ کر گئی. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی تو صرف ہچکی کیا. وہ روئی اور کہنے لگی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا, پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے. آپ جس طرح مطمئن ہیں ویسے وقت گزاریے, آپ اپنے اوقات کار کو یوں ہی گزاریے. نظریاتی لوگوں نے ہوا کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا. نظریاتی تھے, فکری تھے. یہاں اس کی دادی وضو کر کے 11ویں بتاتی رہی ہے, اس کے بچے کے پاس 4 پیسے آئے تو اسے 11ویں کی دلیل ہی نہیں مل رہی. اللہ اکبر. اس کے پاس تھوڑا سا نا جو جہاں دعائیں کرائی جاتی رہی ہیں, وہاں جب اب تھوڑی سی 2-4 ایڑے دل سے جملے کہنے کی صلاحیت آئی ہے اور 4 ڈگریاں ہاتھ آئی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں مجھے دلیل ہی نہیں مل رہی. نظریاتی زندگی گزارے. اتنا آپ مہربانی کریں جی, مہربانی میرے بڑے نے جی ہونا آیا بات سنیں, اللہ آپ کو جزائے خیر. نظریاتی زندگی گزارے. اگر دوڑ دھوپ صرف بہترین گھر کی ہوتی, اگر دوڑ دھوپ صرف جائیدادیں بنانے کی ہوتی, اگر یہی کام ہوتا, میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی. اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا, اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی